خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت احترام محض مخلص مسلم دوستوں بھائیوں بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ توبہ سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال و کمال لازوال میں دعا التماس ہے کہ اللہ محض اپنے فضل و احسان سے مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب کرے. پوری کی پوری شریعت کا نچوڑ دو باتوں میں. پہلی بات، عقیدہ توحید والا ہو، عقیدے میں کسی قسم کا شرک نہ ہو. اس لیے کہ عقیدے میں اگر شرک ہو تو انسان کا
یقینی ہے، حتیٰ کہ اگر یہ شرک والا گناہ کسی پیغمبر کے باپ سے ہو جائے، کسی پیغمبر کے بیٹے سے ہو جائے، کسی پیغمبر کی بیوی سے ہو جائے، کسی پیغمبر یا ولی کے کسی نسبت والے سے یا کسی رشتہ دار سے ہو جائے، تب بھی یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ انسانوں میرے بندوں میں اللہ تمہارے سب گناہ بخش دوں گا، لیکن شرک والا گناہ نہیں معاف۔ دوسری بات کہ ہماری زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہماری شادی میں نبی کی سنت، ہماری امی میں نبی کی سنت، سال کے 12 مہینوں میں نبی کی سنت، نماز میں نبی کی سنت، روزے میں نبی کی سنت، حج میں نبی کی سنت، زکوٰۃ میں نبی کی سنت، اذان میں نبی کی سنت، میت کو گھر سے قبرستان لے جانے میں نبی کی سنت، وہاں جنازہ پڑھنے میں نبی کی سنت، جنازے کے بعد تدفین میں نبی کی سنت، ایصال ثواب میں نبی کی سنت، دعا تعزیت میں نبی کی سنت، حتیٰ کہ زندگی کے ہر موڑ، ہر نقطہ، ہر لمحہ، ہر مسئلہ میں ہم اگر یہ معلوم کر لیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، سنت کو ہم مان لیں، سنت کو ہم اپنا لیں اور بدعات، رسم و رواج سے بچ جائیں، یہ دوسری بات ہے۔ اگر شرک سے بھی بچ جائیں، بدعت اور رسم رواج سے بھی بچ جائیں، انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت ہوگی اور ہم سب کی مغفرت ہوگی۔ لیکن افسوس، در افسوس کہ آج اہل السنت والجماعت یہ گلہ یہود و نصارہ سے نہیں، یہ گلہ کسی ہندو سکھ یا بدھ مت سے نہیں، یہ گلہ روافض سے بھی نہیں، جو کھلے عام کہہ دیتے ہیں یہ قرآن بھی اصلی نہیں، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ ابو داؤد، یہ نسائی، یہ بھی اصلی حدیث کی کتابیں نہیں، اصلی قرآن تو ہمارا 12واں امام لائے گا اور حدیث کی کتابیں ان کی جدا ہے، اذان ان کی جدا ہے، کلمہ ان کا جدا ہے، نماز ان کی جدا ہے، زکوٰۃ ان کی جدا ہے، امام ان کے جدا ہے۔ گلہ ان سے بھی، گلہ ہے اہل سنت کے دعوے دار سے، جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، گلہ ان سے ہے کہ آج اہل سنت کہلوانے والے شرک کے اندر غرق ہیں، اہل سنت کہلوانے والے بدعات کے اندر غرق ہیں۔ اب اس کی فہرست تو بڑی لمبی ہے، لیکن میں نے جو آج آیت پڑھی موقع کی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ اسلامی سال قریب الاختتام ہے، یا تو آج اسلامی سال کا آخری دن ہے، کل یکم محرم الحرام ہوگی یا پرسوں یکم محرم الحرام ہوگی، تو ماہ محرم الحرام شروع ہوگا، اور افسوس سے اسلام کے اس پہلے مہینے کے اندر ہی بدعات، رسم و رواج، شرکیات کی ایسے بھرمار ہے کہ الامان والحفیظ۔ یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، لیکن میں آج مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس مہینے میں کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون کون سے کام نہیں کرنے، کون سے کام دین ہے اور کون سے کام بے دینی ہے۔
کون سے کام سنت ہے، کون سے کام بدعت ہے، اس مہینے میں ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے ذہن نشین کر لو کہ قرآن اور صحیح احادیث مبارکہ سے اس مہینے کے متعلق جو فضیلت ثابت ہے وہ صرف اور صرف دو باتوں میں بات ہے۔ پہلی بات، قرآن نے کہا اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا۔ کفار کیا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے 4 مہینے حرمت والے، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، لیکن کفار نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے اگر ان کا کسی کے ساتھ جنگ کا ارادہ ہوتا، لڑائی کا ارادہ ہوتا، تو وہ ان حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے، محرم کے 10 دن سفر میں ڈال دیتے، ذی القعدہ کو کبھی آگے کبھی پیچھے، ذی الحج کو کبھی آگے کبھی پیچھے۔ لیکن ایک دن آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الزمان قد استدار علی ہیئتہ، اور آخری نبی علیہ السلام کا حج ہے، حجۃ الوداع ہے۔ فرمایا او میرے مریدوں، آج زمانہ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا ہے، آج محرم اپنی اصلی حالت پہ ہے، سفر اپنی اصلی حالت پہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، اور میرا بندہ، میں اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، میں اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو ذرا دیکھ لو صحیح نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کب سے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، میں اللہ نے جب سے آسمان زمین بنائے، تب سے میں اللہ نے 12 مہینے بنائے، منہا اربعۃ حرم۔ اللہ کہتا ہے سارے مہینے عزت والے، سارے مہینے شان والے، سارے مہینے عبادتوں کے لیے، سارے مہینے نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، صدقات کے لیے، خیرات کے لیے، لیکن منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو میں اللہ نے عظمت والا بنا دیا ہے، حرمت والا بنا دیا ہے۔ اور المحرم کا ایک معنی بھی ہے المعظم، عظمت والا۔ خیال کرو، سب سے زیادہ عظمت اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے رمضان المبارک کی ہے۔ کس کی ہے؟ بولو کس کی؟ رمضان نمبر 1۔ دوسرا نمبر ہے ذی الحج کا، ابھی جو مہینہ گزر گیا ہے، اور تیسرا نمبر ہے محرم اور حرام۔ اس کو اللہ نے عزت بخشی۔ اب خیال کیجئے گا، روایات 3 قسم کی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں تو وہ محرم الحرام کے ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ روزوں کی۔ کس کی؟ روزوں کی۔ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ جس کے روزے زیادہ برکت والے ہیں وہ محرم الحرام ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا محرم روزے رکھے جائیں، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے
کل یا پرسوں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، پورا محرم الحرام کا مہینہ روزے رکھے۔ نمبر 2 کہ اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلے 10 دن وہ 10 کے 10 دن روزے رکھے۔ اور اس کی دلیل قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے والفجر ولیال عشر۔ اس کے بارے میں علماء کے 3 قول ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے ذوالحج کے 10 دن ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس سے محرم کے 10 دن ہیں۔ لہذا اس دوسرے قول کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 10 کے 10 محرم کے جو پہلے دن ہیں ان کے اندر ہم روزے رکھیں۔ اور تیسرا قول جس کو کم از کم ہم سب کو اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کی 9، 10 اور 11 تاریخ کو ہم روزے رکھیں۔ کتنے دن؟ 3۔ 9 محرم، 10 محرم اور 11۔ اور حدیثیں سن لو 2-3۔ پہلی حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ کا، نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودی کہنے لگے اس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح کی تھی اور فرعون کو غرق کیا، لہذا اس اللہ کے انعام اور نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گئی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا احق بالموسیٰ منکم، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی کی وجہ سے روزہ رکھیں۔ لہذا نبی علیہ السلام نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی فرمایا 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اور فضیلت سنو، فضیلت میں آگے بات کروں گا۔ آج اہل سنت بھی 10 محرم کو چوکوں چوراہوں کے اندر شربتیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج اہل سنت بھی 10 محرم کو دیگیں پکا رہے ہوتے ہیں۔ آج اہل سنت بھی 10 محرم کو حلیم بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہو گیا اہل سنت کو؟ اہل سنت کے لیے تو نبی کی سنت پہ چلنا شرط ہے۔ اور ذرا نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ 10 محرم کا روزہ، اور ملے گا کیا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں احتسب، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ 10 محرم کا جو روزہ رکھے گا اس 10 محرم کے روزے کی برکت سے اللہ پچھلے پورے سال کے صغیرہ گناہ معاف کروا۔ کیا کرنے سے؟ روزہ رکھنے سے کہ سبیلے لگانے سے؟ بولو تو صحیح، کیا کرنے سے؟ روزہ رکھنے سے۔ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا 10 محرم کو۔ ایک صحابیہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے نبی علیہ السلام نے 10 محرم کو روزے کا اعلان کیا تو سب صحابہ اور صحابیات نے روزے رکھے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے سچے عاشق تھے۔ نبی نے کہا روزہ رکھو تو روزہ رکھ لیا،
نبی نے کہا جہاد کرو تو جہاد پہ چل نکلے، نبی نے کہا نماز پڑھو روزہ رکھو تو حاضر۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ میٹھا میٹھا، ہپ کڑوا کڑوا کڑوا، میٹھی میٹھی سنتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ یہ سب کو یاد ہے کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا سنت ہے، یہ سنت سب کو یاد ہے۔ پلیٹ صاف کرنی چاہیے، یہ سنت سب کو یاد ہے۔ لیکن خیال کر میرے بھائی، 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں تو 10 محرم کو سبیل لگائیں گے یا روزہ رکھیں گے؟ 10 محرم کو دیکھیں پکائیں گے یا روزہ رکھیں گے؟ آج حدیث سن حضرت صحابیہ کی بات کہتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو، تو کہتی ہے کُنَّا نَصُومُهُ، ہم خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور ہم اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے۔ صحابیہ کیا کہتی ہے؟ ہم اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے۔ پھر صحابیہ کہتی ہے ہم بچوں سے تو روزہ رکھوا دیتے، جب بچہ رونے لگتا ہم اس بچے کے لیے کھلونا بناتے تھے اور وہ کھلونا بچے کو دے دیتے تھے، بچہ اس کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا، کبھی روتا کبھی کھیلتا، کبھی روتا کبھی کھیلتا، حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ خیال کرنا نبی علیہ السلام خود بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، صحابہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کے بچے اور بچیاں بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا دین ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ پچھلے پورے سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ہاتھ کھڑے کرو انشاءاللہ جو ساتھی روزہ رکھیں گے۔ پوری تبلیغ چلاؤ اس بات میں، ہر بندے کو بتاؤ کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب آ جاؤ ایک اور حدیث، صحابی کہتا ہے نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ ایک دن گزر رہے تھے، دیکھا کہ یہود و نصارہ نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو انشاءاللہ صمنا الیوم التاسع، اور صحابہ اگر اللہ نے میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال محرم تک زندگی دی تو یہ یہودی تو صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عیسائی تو صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، خالف الیہود والنصارى۔ میں محمد تمہیں کہتا ہوں میرے صحابہ، روزے کے مسئلے میں بھی یہود و نصارہ سے مخالفت کرو، یہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اگر میں محمد کو اللہ نے اگلے سال تک زندگی دی تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کتنے دن روزہ رکھوں گا؟ اتفاق یہ ہوا کہ اگلے سال محرم سے پہلے میرے نبی علیہ السلام وفات پا گئے، ربیع الاول میں آپ وفات پا گئے۔ اب مسئلہ یاد کر لو، سب سے افضل یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں۔ کتنے دن؟ 9 محرم، 10 محرم اور 11 محرم۔ 9، 10 اور 11 یہ 3 دن روزے رکھنا سب سے افضل ہے، کیونکہ مسند احمد کی روایت میں ایک دن 10 سے پہلے، ایک دن 10 کے بعد۔ نمبر 2، اگر تم 3 دن روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 2 دن رکھو، 9 محرم اور 10 محرم۔ اور نمبر 3، اگر یہ 2 دن نہیں رکھ سکتے تو پھر صرف 10 محرم پر۔ اس لیے مضبوط ارادہ کرتا ہے۔ آج بیڑا غرق ہوتا ہے کھانے پینے سے۔ 10 محرم کو جب دیکھ کا ڈھکن کھلتا ہے نا، دیکھ
ایک کا ڈھکن ہٹتا ہے تو 2 شین ہوتے ہیں اور 98 سین ہوتے ہیں. سنی بھی کھڑا ہوتا ہے. ارے تجھے نبی علیہ السلام کی سنت کا نہیں پتا؟ نبی علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ 10 محرم کو روزے رکھ. اب ایک بات تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف نبی علیہ السلام کہیں روزہ رکھو اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کہیں سبیلے لگاؤ. یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں. ایک طرف نبی علیہ السلام کہیں جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کہیں کہ دیگیں پکاؤ، دوپہر کے وقت لوگوں کو چاول کھلاؤ، حلیم کھلاؤ. یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جس دن روزہ رکھنا دین ہے اس دن دوپہر کو سبیلے لگانا دین ہے. جس دن روزہ رکھنا دین ہے اس دن دوپہر کو ایک کو پکڑ کے چاول کھلانا دین نہیں ہو سکتا. اس لیے محمدی بانی، صدیقی بانی، فاروقی بانی، عثمانی بانی، سچا حیدری بانی، سچا حسینی بانی، سچا حسنی بانی، خدا کی قسم یہ سارے 10 محرم کو روزے رکھنے والے ہیں. غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک طرف یار لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے اور 10 دن کے پیاسے. کتنے دنوں کے پیاسے؟ اب عشق حسین یہ ہے کہ ہم بھی اس دن بھوکے پیاسے رہیں، یا عشق حسین یہ ہے کہ ہم اس دن کھا 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 کے یہاں تک پیٹ کر لیں؟ عقل بھی اللہ نے کو دی ہے. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق یہ نہیں کہ 10 محرم کو کھانے پہ زور رکھ، عشق یہ نہیں کہ پینے پہ زور رکھ، عشق یہ ہے کہ روزہ رکھ، عشق یہ ہے کہ اس دن تلاوتیں کر، نفل پڑھ، اس دن نمازیں پابندی سے پڑھ، صدقے کر، خیرات کر، اللہ کو راضی کر. کیونکہ یہی تو کیا ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آ جاؤ تو محرم کے اندر کرنے کا یہ کام ہے کہ 9، 10 اور 11 محرم کو کیا رکھنا ہے؟ روزہ. اب آؤ نمبر 2، بہت سارے کام ہمارے لوگ کرتے ہیں لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق. سمجھو بات. سب سے پہلی بات، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ غم کا مہینہ. زیادہ محرم آ گیا شادی ہالوں والے پکھیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، شادیاں بند. کیوں جی؟ غم کا مہینہ ہے. کئی فقیر کالے جوڑے پہن لیتے ہیں. کیوں جی؟ غم کا مہینہ ہے. کئی فقیر پاؤں سے جوتے اتار کے پھرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں جی؟ غم کا مہینہ ہے. اور کئی صوفی صافی گانے چھوڑ کے قوالیاں سننا شروع کر دیتے ہیں. کیوں جی؟ غم کا مہینہ ہے. راستہ ہونا بات سے ہمارے ملک کے اندر رمضان میں گانے بجانے چلتے رہتے نہیں چلتے؟ کوئی بند نہیں کرتا. ذی الحج حج والے دنوں میں بند نہیں ہوتے. ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ ہم کہیں محرم میں بجاؤ. شکر ہے محرم میں تو بند ہو گئے، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی جس طرح محرم کا احترام ہے اس سے زیادہ احترام ہے رمضان مبارک کا. جس طرح محرم کا احترام ہے اس سے زیادہ احترام ہے ماہ ذی الحج کا جس میں بیت اللہ کا حج تھا. تو کہا یہ غم کا مہینہ ہے. کیوں غم کا مہینہ ہے؟ وجہ اور جی اس میں کربلا کے میدان میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. آپ کو بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، اس لیے یہ مہینہ غم کا ہو گیا. لہذا کوئی شادی شادی نہیں کرتی. اگر شادی کی تو شادی منحوس ہوگی. میرے بھائی اس کے 2 جواب کیا ہے. پہلا جواب،
شہادت پہ غم نہیں کیا کرتے، شہادت پہ تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ شہادت تو ہے مطلوب مومن، کیا منصب ہے شہیدوں کا؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، میرے رستے کے اندر میرے دین کے لیے جو بندہ اپنی جان دے دیتا ہے اس کا شان تو اتنا بلند ہے، اس کا مقام تو اتنا بلند ہے، اس کا رتبہ تو اتنا بلند ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ اللہ کے رستے میں جو شہید کیے جائیں انہیں عام مردے نہ سمجھو، اللہ ہے تو مردے، اللہ ہے تو مردے، ان کی بیویاں بھی بیوہ ہو گئی، اللہ ہے تو مردے، ان کے بچے بھی یتیم ہو گئے، اللہ ہے تو مردے، ان کو جنازہ پڑھ کے قبر میں دفن بھی کر دیا ہے، اللہ ہے تو مردے، ان کی وراثتیں بھی تقسیم ہو گئی، اللہ ہے تو مردے، ان کو قبر میں اتار دیا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہاں ہے تو مردے، لیکن دنیا کے اعتبار سے مردے ہیں، تمہارے اعتبار سے مردے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، لیکن میں اللہ کے پاس تو وہ زندہ ہیں، میری جنت کے اندر تو وہ زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی ایسی زندگی ہے ولکن لا تشعرون، وہ زندگی دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ وہ اگر زندگی دنیا والی ہوتی تو شہید کھانا بھی دنیا کا کھاتے، شہید پانی بھی دنیا کا پیتے، لیکن شہید کھانا بھی دنیا کا نہیں کھاتے، جنت کا کھاتے ہیں، شہید پانی بھی دنیا کا نہیں پیتے، جنت کا پیتے ہیں۔ اس لیے مان لو شہید ہیں تو زندہ، لیکن وہ زندگی جنت والی ہے۔ جیسے صاحب یاسین شہید ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ۔ میرا شہید توحیدی، شہادت چیز ایسی ہے، ادھر روح بدن سے نکلتی ہے، ادھر میں اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اس لیے خیال کرو میرا بھائی، شہید کی شہادت پہ ماتم نہیں کیا کرتے، شہید کی شہادت پہ غم نہیں کیا کرتے، بلکہ شہید کی شہادت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے۔ تو شہادت غم کی چیز ہی نہیں، تو محرم غم کا مہینہ کیسے ہو گیا؟ دوسرا جواب خیال کرنا، میں آج چاہتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئے اور آپ باہر جا کے لوگوں کو سمجھیں۔ دوسری بات، اگر محرم الحرام کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس کا پتہ سب کو ہے، لیکن کسی مہینے کی پہلی تاریخ کو شہادت ہوئی اس شخصیت کی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو وہ عمر کے سوا کوئی اور نہ ہوتا۔ پہلی تاریخ کو شہادت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اس سے پچھلے مہینے میں جاؤ جو بھی گزر رہا ہے، اس کے اندر شہادت ہے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربیع الاول کے اندر وفات ہے نبی علیہ السلام کی۔ سمجھو کسی کی شہادت یا وفات سے کوئی مہینہ غم والا مہینہ نہیں بنتا، کسی کی شہادت یا وفات سے اس مہینے کے اندر شادیوں پہ بین نہیں لگتا۔ اگر یہی بات ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ چل غم ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ زیادہ غم ہونا چاہیے یا نبی علیہ السلام کی وفات پہ زیادہ غم ہونا چاہیے؟ اور نبی علیہ السلام کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول۔ اب سنی سوچنا ذرا، ربیع الاول میں تو شادیاں کرتا ہے جس میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور محرم میں شادیاں نہیں کرتا جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی۔
معلوم ہوا کسی کی وفات یا شہادت کی وجہ سے وہ دن یا مہینہ غم والا نہیں بنا، اگر یہی بات ہے تو ہمارا چیلنج ہے۔ اسلام کے 12 مہینے صحابہ کی شہادتوں سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی مہینہ بھی شہادت سے خالی نہیں۔ رمضان میں جا تو شہادت ہے، غزوہ بدر رمضان میں ہوا اور لوگ نکاح پہ زور دیتے ہیں رمضان میں۔ 27ویں شب کو مولوی شارٹ ہو جاتے ہیں، ایک مولوی 10 نکاح پڑھانے پڑتے ہیں کیونکہ 27 شب ہے۔ غزوہ بدر صحابہ شہید ہوئے، اسلام کا کوئی مہینہ شہادتوں سے خالی نہیں۔ اگر قانون یہی چلے گا کہ جس مہینے میں شہادت ہوگی وہ مہینہ غم والا، لہذا اس میں شادی نہیں ہو سکتی، تو 12 مہینوں کے اندر شادی پہ پابندی لگ جائے گی۔ 12 مہینے شادی پابندی، پھر مزے کرو۔ اس لیے خیال کریے غلط۔ نمبر 2، دوسری خرابی اس مہینے کے اندر جو لوگ کرتے ہیں، اللہ وہ کیا ہے؟ 10 محرم کو لوگ دیگے پکاتے ہیں۔ سمجھنا بات، میں نے ابھی بات وضاحت سے کی کہ 10 محرم کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے، کیا رکھنا ہے اور کیا رکھنا ہے، اور جس دن روزہ ہو اس دن دوپہر کو شبیلے اور دیگے۔ اب سوال ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہو؟ تو ادھر 2 پارٹی ہیں۔ ہم نے سوال کیا 10 محرم کو دیگے کیوں؟ تو 2 پارٹیاں ہیں۔ ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایصال ثواب کر دیں۔ کیا کہا حضرت حسین صاحب نے؟ کیا کی؟ ایصال۔ سمجھ میری بات کو، ایصال ثواب حق ہے، جائز ہے، لیکن اسلام نے ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کی، کوئی دن مقرر نہیں۔ لہٰذا یہ جو دن مقرر کرتا ہے 10 محرم کا، یہ قطعاً ناجائز اور غلط ہے۔ اچھا چلو پیچھے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر کئی صحابہ صحابیات شہید ہوئے۔ آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے کسی کی وفات یا شہادت کا دن خاص کر کے ایصال ثواب نہیں کیا۔ پھر نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام کی وفات ہے 12 ربیع الاول۔ وفات کیا ہے؟ جس دن ہمارے نادان دوست عید منا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ 12 ربیع الاول امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، اور اس وفات کے دن کو کیا بنا دیا؟ عید کا دن بنا دیا۔ تو اگر خاص کر کے وفات کے دن کو ایصال ثواب جائز ہوتا تو 12 ربیع الاول کو کرتے۔ پھر حضرت صدیق اکبر کی وفات کا دن، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، حضرت عثمان کی شہادت کا دن، پیارے علی شیر خدا کی شہادت کا دن۔ لیکن نبی علیہ السلام صحابہ کسی نے بھی کسی دوسرے کی وفات یا شہادت کے دن کو خاص کر کے ایصال ثواب نہیں کیا۔ جب نہیں کیا انہوں نے جو کام، وہ کام ہم بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا ایصال ثواب ضرور کر، لیکن 10 محرم کو خاص نہ کر، اور ابھی تو بالکل نہ کر، کیونکہ ایک گلی میں تو ایصال ثواب کر رہا ہوتا ہے، دوسری گلی میں دوست لوگ نظر حسین دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا تیتر کون ہے بٹے۔ اس لیے مسئلے کو سمجھ، ایصال ثواب کے لیے وقت کی تعیین شریعت میں جائز نہیں، یہ ہم نے بنا دیا تیجا، ساتواں، 10واں، 40واں برسی۔ اللہ بھلا کرے، اس مہنگائی نے اور کو بیڑا غرق کیا ہے، لیکن ایک اس مہنگائی سے فائدہ بھی ہوا ہے۔ دین وہ ہوتا ہے نا جو مہنگائی وغیرہ سے نہ بدلے۔ اب لوگوں نے بدل دیا ہے، اب جمعراتیں ختم، 40واں بھی ختم، اب ادھر جنازہ ہوتا ہے، 60 اعلان ہوتا ہے، تیسرے دن کل شریف ہوگی، بس تیسرے دن کل جمعراتیں
40 بھی ختم چھٹی، کیونکہ یہ دین تھا ہی نہیں، لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ایک سلسلہ تھا۔ جو دین ہے نا، دین وہ جتنی مہنگائی ہو جائے، حالات خراب ہو جائے، دین بدلا نہیں کرتا، اور جو بدل جائے وہ دین ہوا نہیں ہوا۔ دوسری پارٹی آ گئی، انہوں نے کہا جی ہم جو دینے پکاتے ہیں 10 محرم کو یہ نیاز حسین ہے۔ وہ کہتے ہیں نیاز حسین، ہمارے سنی دوست کہتے ہیں نیاز خدا نظر حسین۔ مسئلہ یاد رکھ میرے بھائی، نظر اور نیاز عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کا حق ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، تیرے ساتھ مولوی بھی 2 نمبری کر سکتا ہے، پیر بھی 2 نمبری کر سکتا ہے، تیرا استاد مرشد بھی 2 نمبری کر سکتا ہے، لیکن لا ينبئك مثل خبیر، میں اللہ کی طرح تجھے سچا اور کھرا مسئلہ کوئی نہیں بتانے والا، میں اللہ سے زیادہ تیرا خیر خواہ کوئی نہیں۔ اللہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، میرا بندہ جو جانور حلال کیے بغیر مر جائے، مردار ہو جائے، وہ مردار بھی تجھ پہ حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، جب تو چھری چلاتا ہے جانور کے گلے پہ، اس وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اللہ یہ 3 چیزیں ہم پہلے سے حرام مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں پتہ ہے کہ خنزیر حرام ہے، اللہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ خون حرام ہے، اللہ ہمیں پتہ ہے کہ مردار حرام ہے۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ، ان 3 باتوں کا تو تجھے پتہ ہے، میں اللہ تجھے چوتھی بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں اللہ تجھ سے چوتھی بات منوانا چاہتا ہوں، میں اللہ تجھ سے چوتھی چیز کو حرام منوانا چاہتا ہوں۔ اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ کوئی کہے یہ شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی 11ویں ہے، کوئی کہے کہ حضرت حسین کے نام کی نیاز ہے، کوئی کہے کہ یہ فلاں کے نام کی منت ہے، یہ فلاں کے نام کی منت ہے، کوئی کہے کہ یہ پنجتن پاک کے نام کی نظر نیاز ہے، کوئی کہے کہ یہ 12 اماموں کے نام کی نظر نیاز ہے۔ نہ میرا بندہ، نہ میرا بندہ، یہ بکرا، یہ ٹھکرا، یہ چاول، یہ کھیر، یہ میٹھا، جتنی چیزیں بھی تو غیر اللہ کے نام پہ دیتا ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ، ان سب کو تجھے دینے والا بھی میں اللہ، ان سب کو بنانے والا بھی میں اللہ۔ اس لیے مسئلہ یاد کر، جس طرح سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، طواف عبادت ہے، جس طرح روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح نظر نیاز بھی عبادت ہے، اور عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ حدیث سن ذرا، سبحان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 مسلمانوں کا ایک بستی سے گزر ہوا، اور وہ بستی والے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یعبدون اصنامہم، وہ بستی والے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا، ان بستی والوں نے قانون بنایا ہوا تھا، جو بندہ بھی ہماری بستی سے گزرے گا ہمارے بتوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ نظر نیاز دے کے جائے گا۔ یہ 2 مسلمان اس بستی میں پہنچے، پکڑ لیے گئے، دھر لیے گئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے کہا کرے گا، اور دونوں مسافروں ہمارے بتوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ تو پیش کرو، کچھ نہ کچھ نظر نیاز تو پیش کرو نا۔ کہنے لگے ما عندنا شیء، دونوں مسافر
ہمیں کہتا ہے بتوں کے نام پہ کچھ نظر نیاز دیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مسافر ہیں، لباس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ بتوں کے نام پہ کچھ نظر نیاز دیں۔ آگے سے بادشاہ کہنے لگا کر ربا ولو ذبابا، اور مسافروں تمہیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے بتوں کے نام پہ دینا پڑے گا، ولو ذبابا، اگر ایک مکھی کیوں نہ ہو، ایک مکھی مار کے ہمارے بت کے نام پہ پھینک دو، بس اس کی وجہ سے بھی ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ دو جو مسلمان تھے، ایک ان میں سے سچا کھرا مسلمان تھا، دوسرا وقت گزارنے والا تھا۔ ایک وقت گزارنے والا کہنے لگا ابھی جان بچانا ضروری ہے، اس نے ایک مکھی پکڑی اور مکھی پکڑ کے مار کے بت کے نام پہ پھینک دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے ایک مکھی پکڑ کے بت کے نام پہ پھینک دی، داخل النار بذباب، اور یہ بدبخت ایک مکھی کی وجہ سے جہنم چلا گیا۔ دوسرا کہنے لگا او ظالما، میں جان تو دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا، اس مکھی کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اس مکھی کے پر اور اس مکھی کے پاؤں اور سارا نظام بنانے والا اکیلا اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا لن یخلقوا ذبابا، کوئی ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ تو جان لے سکتا ہے تو لے لے، میں مکھی کبھی غیر اللہ کے نام پہ نہیں دے سکتا۔ فقتلوہ، ان ظالموں نے اسے قتل کر دیا اور سیدھا شہید ہو کے جنت میں چلا گیا۔ ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت چلا گیا، ایک مکھی کی وجہ سے دوسرا جہنم چلا گیا، کیونکہ جس نے مکھی غیر اللہ کے نام پہ دی اس نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے مسئلہ یاد کر، نظر خدا نیاز حسین نہ کہا کر، نظر خدا نیاز حسین نہ کہا کر، نظر نیاز اللہ کا حق ہے۔ حضرت حسین کے نام کی نظر نیاز دینے کا قرآن و سنت کوئی بھی کسی قسم کا رستہ نہیں دکھاتا۔ میں نے ایک جگہ یہ مسئلہ بیان کیا، ایک بندہ مجھے کہتا ہے اچھا آپ حضرت حسین سے جلتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شان نہیں جانتے۔ مسئلہ یاد کرو، جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رائی کے دانے کے برابر بھی بغض ہو وہ بندہ کافر ہے۔ اور بندہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جس کے دل میں بغض علی ہو، جس کے دل میں بغض، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد کر جس کے دل میں بغض ابو بکر صدیق ہو وہ بھی کافر ہے، جس کے دل میں بغض حسین ہو وہ بھی کافر ہے، اور جس کے دل میں بغض عمر ہو وہ بھی کافر ہے، جس کے دل میں بغض حسن ہو وہ بھی کافر ہے، جس کے دل میں بغض عثمان ہو وہ بھی کافر ہے، جس کے دل میں بغض بی بی فاطمہ الزہرا ہو سب کے رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی کافر ہے، جس کے دل میں بغض عائشہ صدیقہ ہو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ یہ سب نبی کے صحابہ ہیں اور سب جنتی ہیں۔ سب کے سب کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ مجھے کہنے لگا اچھا آپ اس لیے کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی غلط سمجھا ہے، کوئی کہے نیاز صدیق اکبر دیتا ہوں تب بھی شرک ہے، نیاز فاروق اعظم دیتا ہوں تب بھی شرک ہے، نیاز عثمان ذوالنورین دیتا ہوں تب بھی شرک ہے۔ ہمارا قانون تو بڑا مضبوط ہے، کوئی آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی نظر و نیاز سے ہم کہتے ہیں کہ تب بھی شرک ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا۔ آخری بات اور ضروری اس لیے کرنا ہوں، کئی لوگوں نے بات یاد کی ہوئی ہے کہ 10 محرم کو جی زیادہ کھلانے پلانے سے سارا سال رزق میں برکت پڑتی ہے، اور ایک حدیث بھی آتی ہے، لیکن خیال کرو وہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے جتنے طرق ہیں سارے صحیح ہیں،
ایک محدث ابن الجوزی گزرا ہے، اس نے اس کو موضوعات میں شمار کیا، اللعل المسموع والے بزرگ نے موضوعات میں شمار کیا، کتاب الضعفاء لوکیلی نے اس کو موضوعات میں شمار کیا۔ لہذا ہمارا دین وہ نہیں جو ضعیف حدیثوں سے آئے، ہم ضعیف حدیثوں والا دین نہیں مانتے، موضوع حدیثوں والا دین نہیں مانتے۔ دین وہ ہے جو سچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو، اور سچا دین یہ ہے کہ 10 محرم کو کیا رکھنا ہے؟ سارے جواب کو بس کرتا ہوں، کیا رکھنا ہے؟ کیا رکھنا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی بھی سنت، ابو بکر صدیق کی بھی سنت، فاروق اعظم کی بھی سنت، عثمان ذو النورین کی بھی سنت، اور میرے پیارے اور تمہارے پیارے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت۔ لہذا سچا محمدی بن، سچا صدیقی بن، سچا فاروقی بن، سچا عثمانی بن، سچا حیدری بن، سچا حسنی بن، سچا حسینی بن، اور 10 محرم کو روزہ رکھ، اور جس دن روزہ ہو اس دن سبیلیں نہیں لگائی جا سکتی، دوپہر کو دیگیں نہیں پکائی جا سکتی۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔